ایک دور دراز گاؤں میں راشد نامی ایک شخص رہتا تھا۔ راشد نہایت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس وسیع زمینیں، بہترین کھیت اور اعلیٰ نسل کے جانور تھے۔ گاؤں میں اس کا شمار سب سے زیادہ کامیاب لوگوں میں ہوتا تھا، مگر اس کی کامیابی کے باوجود اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کی خود غرضی کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی دولت اور وسائل کو صرف اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرتا، اور جب کوئی ضرورت مند اس سے مدد مانگنے آتا تو اسے فخر کے ساتھ دھتکار دیتا۔ راشد کا فلسفہ تھا کہ اس زندگی میں انسان کو صرف اپنے فائدے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا محض وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس کا یہی رویہ تھا کہ گاؤں میں لوگ اس سے دور رہتے اور اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی آپس میں بات کرتے تھے کہ راشد کے پاس اتنا کچھ ہے، مگر اس کا دل اتنا تنگ ہے کہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک دن جب راشد اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کا ایک قریبی پڑوسی احمد اس کے پاس آیا۔ احمد ایک محنتی کسان تھا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کی فصلیں خراب ہو گئیں۔ اس نے راشد سے مدد کی درخواست کی کہ اسے اگلی فصل کے لیے کچھ بیج ادھار دے دے۔ احمد نے عاجزی سے کہا، راشد بھائی، میں بہت مشکل میں ہوں، اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں تو میں فصل کے آنے پر آپ کو سب کچھ واپس کر دوں گا۔ مگر راشد نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور سرد مہری سے کہا، مجھے اپنے بیجوں کی فکر ہے اور یہ میرا سرمایہ ہے، میں اسے کسی اور کے لیے ضائع نہیں کر سکتا۔ احمد مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور اس کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ راشد نے احمد کی مدد کرنے کے بجائے اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ احمد ایک شریف اور محنتی انسان ہے، اور اگر اس کی مدد کر دی جائے تو وہ اس کے احسان کو کبھی نہ بھولے گا۔ مگر راشد کو صرف اپنے مفاد کی فکر تھی، اور اس نے کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات، کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے کہ اچانک ایک رات گاؤں میں زبردست طوفان آ گیا۔ بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، اور موسلادھار بارش نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا، ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، اور کئی جانور بھی طوفان کی زد میں آ گئے۔ ہر طرف تباہی کا منظر تھا، لوگ بے حد پریشان تھے اور ان کے دلوں پر خوف کا عالم طاری تھا۔ طوفان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے مل کر ٹوٹے ہوئے گھروں کی مرمت کی اور فصلوں کو دوبارہ اگانے کی کوشش کی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کے کام آ رہا تھا۔ اس مصیبت کے وقت گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد اب کے تحت ایک دوسرے کا سہارا دیا اور ہر مشکل کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن راشد کا رویہ ہمیشہ کی طرح سرد اور خود غرضی پر مبنی تھا۔ اس نے سوچا کہ چونکہ اس کے کھیتوں اور املاک کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے، اس لیے وہ کیوں اپنی محنت اور دولت دوسروں کے لیے ضائع کرے۔ وہ اپنے مکان اور کھیت میں مطمئن بیٹھا رہا اور گاؤں والوں کی حالت پر کوئی توجہ نہ دی۔ چند دن بعد راشد کے کھیت میں ایک عجیب آفت نے حملہ کر دیا۔ اس کی فصلوں پر کیڑوں کا حملہ ہو گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی محنت کو برباد کرنے لگے۔ راشد نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کیڑوں کو روکا جا سکے، مگر کوئی بھی تدبیر کام نہ آئی۔ کیڑے بہت تیزی سے فصلوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور راشد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بے حد پریشانی میں مبتلا ہو کر راشد گاؤں والوں کے پاس مدد کی درخواست لے کر گیا۔ اس نے ان سے کہا، میرے کھیتوں پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے اور میری ساری فصل برباد ہو رہی ہے۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مگر گاؤں والوں نے اسے سرد مہری سے جواب دیا، جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تم نے ہر وقت اپنے ہی فائدے کو اہمیت دی اور ہم سب کو نظر انداز کیا۔ اب ہمیں معاف کرو راشد۔ یہ جواب سن کر راشد کو اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سمجھ میں آیا کہ اگر اس نے دوسروں کی مدد کی ہوتی تو آج مشکل وقت میں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنے فائدے کو ترجیح دی، اور اب اس کی خود غرضی نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ راشد نے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا محسوس کیا اور عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گا اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔
آہستہ آہستہ راشد نے اپنی اصلاح کی اور گاؤں والوں کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنا شروع کیا اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے لگا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی بدلتی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور ایک بار پھر اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خود غرضی وقتی فائدہ دے سکتی ہے، مگر اصل کامیابی اور خوشی دوسروں کے ساتھ محبت، خلوص اور مدد کرنے میں ہے۔ زندگی کا اصل لطف دوسروں کی خدمت اور خیر خواہی میں ہے، اور یہی راستہ انسان کو حقیقی خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔